السلام علیکم۔ 8 ذی الحج، آج 8 ذی الحج ہے۔ میں اس وقت منا کے کیمپ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہم 5 نمازیں ادا کریں گے۔ اس وقت فجر کے بعد کا کچھ تھوڑا سا وقت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی صبح و فجر، یہ 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد کل انشاءاللہ عرفات روانہ ہوں گے۔ وہاں پہ وقوف اعظم ہوگا اور حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے۔ یہ میں جس جگہ موجود ہوں یہ ایک کیمپ ہے، ایک خیمہ ہے، اور اس میں بلا شبہ کئی 100 لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس وقت ناشتے کا انتظام ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ناشتہ لے کے آئے ہیں اور خبز ہے اور کچھ چنے وغیرہ ہیں۔ اور یہ کیمپ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت سارے حاجی صاحبان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جتنے بھی عازمین حج ہیں ان کو اپنی مرضی سے منا میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک سعودی حکام کی طرف سے گو ہیڈ نہیں آتا، باہر گاڑیاں نہیں آ جاتی، کسی بھی عازمین حج کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب یہیں پہ موجود ہوں گے، ذکر کریں گے، عبادات کریں گے، آرام کریں گے، لیکن باہر یہ اسی صورت میں نکلیں گے جب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ترتیب بنے گی، جب ان کی بسیں آئیں گی اور جب عرفات کے میدان میں لے جانے کے لیے گو ہیڈ ملے گا، تبھی عازمین باہر نکلیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ آپ دیکھیں یہ نا مختلف راہداریاں ہیں جہاں پہ احرام باندھے جا رہے ہیں، ایک ماحول ہے، عازمین ہیں یہاں پہ اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک چہل پہل لگی ہوئی ہے، بڑی رونق ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں اس وقت منا میں موجود ہوں۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ منا کا ایک خیمہ ہے جس میں اگلے چند گھنٹوں میں جو جاج کرام ہیں، عازمین حج جو ہیں وہ یہاں پہ آنے والے ہیں۔ اس طرح کے ہزاروں کیمپس آلریڈی بھر چکے ہیں۔ 7 ذی الحج کی رات سے ہی یہاں پہ عازمین حج کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور وقتاً فوقتاً ہر چند منٹوں کے بعد یہاں پہ عازمین آ رہے ہیں اور سیٹل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ حج کا جو آغاز ہے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوگا اور 12 ذی الحج تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ انتظامات اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک صوفہ کم بیڈ ٹائپ کی ایک چیز ہے جس میں جب آپ آتے ہیں یہاں پہ تو یہ آپ کا استقبال جو ہے وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے یہاں پہ باکس دیا ہوا ہے، یہ ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ کمبل ہے، ایک چادر ہے، اور یہ جو صوفہ کم بیڈ ہے یہ کچھ اس طرح سے کھل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس طرح سے یہ کھل جاتا ہے اور یہاں پہ ایک جو حاجی ہیں وہ یہاں پہ اس طرح سے لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ نیند کا تو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہاں پہ نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن یہی حج کی خوبصورتی ہے، یہی تھکن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور اصل جو چیز ہے وہ حاجیوں کی سیفٹی ہے۔ میں اگر آپ کو اوپر دکھاؤں، یہ قدم قدم پہ فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہوئے ہیں، اور پوری کوشش کی گئی ہے کہ حاجی صاحبان کی عازمین حج کی جو سیکیورٹی ہے اور جو عازمین حج کی جو حفاظت ہے اس کو مقدم رکھا جائے، اس کو فوقیت دی گئی ہے یہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ بیگ ہے۔ ہر حاجی کو یہ اس طرح کا ایک بیگ دیا گیا ہے۔ اچھا، میں جس کیٹیگری میں ہوں یہ سرکاری جو حاجی کیٹیگری ہے اور یہ ڈی کہلاتی ہے، ڈی پلس بلکہ کہلاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہر حاجی کو ایک بیگ دیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں، چھتری ہے اور سینیٹائزرز وغیرہ ہیں، اور کچھ ایسی ضروریات کی چیزیں ہیں جو کہ حج کے دوران کام آئیں گی۔ پانی کی بوتل ہے جس سے ذرا چھڑکاؤ کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے انتظامات ہیں، اور جو پہلی رات ہے ہم 7 ذی الحج کو یہاں پر آ گئے تھے تو ہماری الحمدللہ رات بہت اچھی گزری، بڑا پرسکون گزرا اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم اس وقت منا میں، اور یہ بہت ہی ایک ایسا موقع ہے کہ جو لوگوں کی زندگیوں میں بہت ریئر آتا ہے۔ یہ جو ایک احساس ہے کہ آپ اس وقت منا میں موجود ہیں اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ انبیاء آئے ہیں، انہوں نے حج کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پہ اپنی موجودگی ان کی تھی اور یہاں پہ انہوں نے حج کیا، اور اسی طرح سے آگے جب مزدلفہ جائیں گے اور ہم عرفات جائیں گے، یہ سارے وہ مقامات ہیں
جن پہ بڑی بڑی ہستیوں نے، جلیل القدر پیغمبروں نے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے یہاں پہ قیام کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ہم بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی۔ تو یہ انتظامات ہیں، انشاءاللہ حج کے سلسلے میں جیسے جیسے جو صورتحال آگے ہوگی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔